محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں جنت کی طلب اور جنت کا شوق رکھا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان بنایا آدم علیہ السلام، تو آدم کو بنا کر اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا اور یہ اعلان کیا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا مسکن ہے، یہاں بھوک نہیں، یہاں پیاس نہیں، یہاں لباس ہے، برہنہ ہونا نہیں، اور یہاں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بطور رہائش کے جنت میں داخل فرمایا۔ پھر ایک خطا ہوئی، شیطان کے ذریعے شیطان نے کروا دی، ایک بھول ہو گئی۔ اس بھول اور اس خطا کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے۔ اب دنیا میں آنا یہ ابتلا، آزمائش اور سزا کا زمانہ ہے، یہ جیل ہے، رہائش کی جگہ نہیں۔ رہائش کے لیے اللہ نے جنت بنائی، دنیا جیل بنائی۔ خطا ہو گئی، ایک اس خطا کے بدلے میں وہاں سے گھر سے اٹھایا اور جیل میں ڈال دی۔ تو دنیا میں آنا یہ رہائش کی جگہ نہیں ہے، یہ جیل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کی جیل ہے، رہائش گاہ نہیں ہے۔ اس کی رہائش گاہ آخرت ہے، جنت ہے۔ تو چونکہ آدم کو پیدائش کے بعد جنت میں رکھا، تو جنت کی خواہشیں اس کے اندر ہیں اور جنت کی طلب اس کے اندر رکھ دی۔ اب جو ابن آدم پیدا ہوگا قیامت تک، اس کو جنت کی طلب فطرت میں ہے، جنت کا شوق اس کی فطرت میں ہے۔ شوق اس کے ہیں جنت والے، طبیعت اس کی ہے جنت والی، خواہشیں ہیں جنت والی، اور اندر امنگیں ہیں جنت والی، خواب اس کو آتے ہیں جنت والے، لیکن رہتا ہے دنیا میں، اور دنیا ان خوابوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں، چونکہ یہ تو قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں وہ سہولتیں تو نہیں ہوتی جو آدمی کو گھر میں ہوتی، جیل میں وہ مزے تو نہیں ہوتے جو آدمی کو اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو خواب اس کو آتے ہیں جنت والے، چاہتیں اس کے اندر بھری ہیں جنت والی، لیکن جگہ دے دی دنیا والی جہاں یہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر بندے کا امتحان ہے۔ چاہتے ہیں جنت والی، رہتا ہے دنیا میں جہاں خواب پورے نہیں ہو سکتے، تو یہ اس دنیا میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور ان خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ خواہش کی جگہ نہیں۔ یہاں نہ آج تک کسی کی خواہش مکمل ہوئی ہے نہ ہوگی۔ انسان کی فطرت میں جنت ہے۔ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ جنت کی وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، سونے کی طرف ہر انسان کی طبیعت مائل ہے، چاندی کی طرف سب کی طبیعتیں مائل ہیں، چمک سب کو متاثر کرتی ہے سونے اور چاندی کی۔ تو یہ سونے اور چاندی کی طرف طبیعت کا کھنچنا یہ اس لیے ہے کہ جنت کا گھر سونے اور چاندی کا ہے، تو وہ فطرت میں ہے، سونے کی طلب، چاندی کی طلب، چمک کی طلب۔ بہتا پانی سب کو اچھا لگتا ہے، بہتے پانی کے کنارے
سب تفریح کرنے جاتے ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور صرف پانی دیکھنے جاتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں بہتا پانی، چشموں کا پانی، آبشاروں کا گرتا پانی، ایک پانی تو ہے لیکن اس پانی کے کنارے پر انسان کو اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ جنت کا ذوق ہے، یہ ذوق جنت کا ہے کہ جنت میں نہریں ہیں، جنت میں چشمے ہیں، جنت میں آبشاریں ہیں، جنت میں فوارے ہیں، اور جنت میں بہتے ہوئے خوبصورت پانی ہیں اور ان کے کنارے بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ فطرت ہمیں جنت سے ملی۔ ہریالی سب کو اچھی لگ رہی، سبزہ بہت خوبصورت لگتا ہے، سب کے لیے پرکشش ہے، کیا مرد کیا عورتیں، کیا غریب کیا مالدار، سب کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ یہ کشش ہمیں جنت سے ملی۔ حسن کہیں پر ہو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ حسن جنت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں جنت کی طلب ڈال دی۔ بلند و بالا بلڈنگیں خوبصورت لگ رہی ہیں، بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، شہر کو روشنیوں کے شہر بنایا جا رہا ہے۔ یہ فطرت جنت سے ہے کہ جنت میں بلڈنگیں ہیں، ان پر بلڈنگیں ہیں، اور بہت لمبی چوڑی 60 میل تک لمبی بلڈنگ ہے، 60 میل لمبے پلازے ہیں اور لمبی بلڈنگیں ہیں، رہائش گاہیں ہیں۔ یہ فطرت ہے جو جنت کی طرف سے ہمیں ذوق ملا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں ان کی طلب یہاں رکھی ہے۔ ہمارے اندر خواہشیں جنت کی ہیں پر یہاں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم رہتے دارالامتحان میں ہیں جہاں قربانی ہے، قربانی۔ کوئی دنیا کا آدمی نہیں جس کی خواہش پوری ہو، کوئی ایک کہ جس کی خواہشات پوری ہیں مثال میں ایک آدمی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کون مرنا چاہتا ہے لیکن موت آتی؟ کون بوڑھا ہونا چاہتا ہے لیکن بڑھاپا آتا ہے؟ کون بیمار ہونا چاہتا ہے لیکن بیمار ہو جاتا ہے؟ کون ذلیل ہونا چاہتا ہے لیکن ذلت کے حالات آ جاتے ہیں؟ کون فقر چاہتا ہے لیکن غربت آتی ہے، فقر آتا ہے؟ کون نقصان چاہتا ہے لیکن نقصان ہو جاتا ہے؟ کون ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے اپنوں کا لیکن جدائی ہوتی؟ کون مرنا چاہتا ہے لیکن موت آتی؟ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی تمنائیں ادھوری رہ گئیں۔ سکندر اعظم پر جب موت آئی، عین جوانی میں 32 سال 8 مہینے عمر، اور دنیا ایشیا فتح ہو چکا تھا، 12 سال میں پورا ایشیا فتح کر لیا۔ عراق میں موت آئی، بخت نصر کے محل میں، دریائے فرات کے کنارے، فوجوں کی ترتیب بنائی جا رہی تھی آگے حملہ کرنے کی، فوجیں تیار کی جا رہی تھیں کہ ایشیا فتح ہو چکا ہے، اب مشرق وسطی کو فتح کریں گے اور پھر اس کے بعد سمندر کی راہ سے پورا افریقہ فتح کریں۔ اس کی تیاری ہو چکی، لیکن ملیریا کے بخار نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ 3 دن میں زبان بند ہو گئی۔ تیسرے دن پالکی پر اٹھا کر لایا گیا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اور موت کا امر جب آیا تیسرے دن تو ایڑیاں رگڑ رہا تھا عراق میں، اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہے کوئی جو میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے ملک مقدونیہ یونان میں چلا جاؤں، اور میں اپنے شہر مقدونیہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں بے وطن مرنا نہیں چاہتا۔ میری ساری سلطنت لے لو، دولت لے لو، پر مجھے میرے ملک پہنچا دو، مجھے مقدونیہ پہنچا دو، میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اوپر سے اعلان ہو رہا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ نہ 1 سیکنڈ آگے نہ پیچھے۔
सिकंदर आजम तमन्नाएं अधूरी रह गईं, चंगेज खान तमन्नाएं अधूरी रह गईं, बेनिशान मौत मरा। दुनिया का बड़ा फातेह चंगेज खान कब्र की जगह ही नहीं पता, कहां मरा कहां दफन हुआ पता ही कोई नहीं। दुनिया का बड़ा फातेह है, कब्र बेनिशान। बड़े बड़े फातिहीन तमन्नाएं अधूरी रह गईं कि दुनिया वो जगह है जहां किसी की ना तमन्ना पूरी हुई है ना हो सकती। ये ऐलान कहां है? ये अल्लाह जन्नत में करेगा। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। आज जो तुम्हारा दिल चाहेगा मिलेगा, जो तमन्ना करोगे मिलेगा, जो जुबान से निकालोगे मिलेगा, बल्कि जो दिल में तसव्वुर में ख्याल करोगे वो भी मिलेगा, और तुम्हें उससे भी ज्यादा देंगे जो तुम्हारे तसव्वुर में ही कोई नहीं, उससे भी ज्यादा मिलेगा। ये ऐलान जन्नत का है। यहां का ऐलान क्या है? यहां का ऐलान अल्लाह कहता है मा नशाउ लिमन नुरीद, मा नशाउ लिमन नुरीद। यहां का ऐलान यह है उतना मिलेगा जितना हम चाहेंगे, हमारी मर्जी, और सबको नहीं मिलेगा, जिसको हम चाहेंगे मिलेगा, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं मिलेगा, और उतना मिलेगा जितना हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी यहां नहीं चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मा नशा, जितना हम चाहेंगे उतना देंगे, जितना तुमने चाहा वो नहीं। लिमन नुरीद, जिसको हम चाहेंगे देंगे और जिसको हम नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। दुनिया का ऐलान अल्लाह की चाहत से जुड़ा है, और जन्नत में अल्लाह हमारी चाहत को पूरा करेगा। आज वो होगा जो तुम चाहोगे, दुनिया में वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, जन्नत में वो होगा जो इंसान चाहेगा। अल्लाह इसकी चाहतों पे फैसला करेगा। हम और आप क्या चाहते हैं? हमेशा की जिंदगी हो, कभी मौत ना आए, सबकी तमन्ना है, सबकी तमन्ना। और जिंदगी में सेहत हो, कभी बीमारी ना आए, हम सबकी तमन्ना है। इज्जत मिले, कभी जिल्लत ना मिले, फिर जिंदगी लंबी मिले और फकर ना हो, फकर ना हो। इतना माल हो कि जो चाहें खरीद लें, जो चाहें हासिल कर लें। इतनी तवांगुरी और इतना गिना हो कि जो चाहें ले लें। कभी बीमारी ना आए, कभी 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 हमारी परहेज ना हो कि ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, सामने बड़ा नहीं खा सकता। जन्नत में दाखिल होते ही अल्लाह पहले 4 ऐलान करेगा, जाते ही ऐलान, अन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा। पहला ऐलान, हमेशा जिंदा रहो, मौत को भी मौत आ गई। आज के बाद मौत का निशान मिट गया, कोई नहीं मरेगा, मौत का खतरा खत्म। दूसरा ऐलान, अन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। हमेशा जवान रहो, बुढ़ापा मर गया, कभी कमजोरी बुढ़ापा नहीं आएगा, बल्कि ताकत रोजाना बढ़ेगी। दुनिया में घटती है, बुढ़ापा आ रहा है, जवानी ढल रही, आदमी कमजोरी की तरफ जा रहा है। जन्नत में बढ़ेगा, ताकत रोजाना ऊपर जा रही। तीसरा ऐलान, अन्न लकुम अन तसिह्हु फला तस्क़मु अबदा। हमेशा सेहतमंद, बीमारियां खत्म, जितना चाहो खाओ, बीमार कोई नहीं, जो चाहो खाओ, बीमार कोई नहीं। कुलू वशरबू हनीआ, खाओ पियो, बीमारियां खत्म, कोई परहेज नहीं, जो चाहो खाओ। हलाल हराम की तमीज भी खत्म, कोई पाबंदी नहीं, जो दिल में आता है खाओ। चौथा ऐलान होगा, अन्न लकुम अन तनअमु फला तबअसु अबदा। हमेशा मालदार, कभी गुर्बत ना आएगी, कभी फकर ना आएगा। जन्नत में जाते ही अल्लाह ये 4 ऐलान करके सारी जन्नत वालों को खुश कर देगा, जाओ हमेशा हमेशा मजे हैं, मौत को भी मौत आ गई। ये हम दुनिया में चाहते हैं, अल्लाह ये देगा जन्नत में। कौन चाहता है बूढ़ा हो जाए?
بدصورت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ دے گا جنت میں. جنتی جنت میں جائے گا تو کیسا ہوگا وہاں کیسا ہوگا؟ مرد بھی عورتیں بھی، مرضی کا چہرہ، مرضی کی شکل، مرضی کا وجود، مرضی کا جسم. اس میں بھی انسان کی مرضی کہ جنت میں ایک بازار ہے. پہلے تو جنتی جنت میں جائے گا تو بڑا خوبصورت، علی حسن یوسف، اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا جنتی کو، یوسف کا حسن ملے گا. علی طول آدم، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا 60 ہاتھ آدم کا قد. علی لسان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ملے گی، میٹھا بول ملے گا، اخلاق ملیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ملے گی. علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی 33 سال. جب اللہ نے آسمان پر اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے جوان تھے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا 33 سال. جنت میں عمر ہے 33 سال، مرد بھی، عورتیں بھی، اور حوریں بھی. جنت کی حوریں بھی 33 سال. اور 33 سال سے 34 کبھی نہ ہوگا. اللہ کروڑوں سال بھی گزر جائیں تو 34 کا نہ ہوگا. وہاں اللہ گردش ایام کو روک دے گا، وہاں وقت تھم جائے گا، زندگی کا پگھلنا تھم جائے گا. کروڑوں سال بعد بھی 33 پہ کھڑا، 34 کبھی نہ ہوگا. پھر کیسا بنائے گا؟ جردن، سارے جسم کے بال غائب، سارے جسم کے بال غائب. اور جردن مردن، جسم شیشے کی طرح چمک رہا ہو، پورے وجود کے بال غائب، یہاں تک کہ مونچھ کے اور داڑھی کے بال بھی غائب. یہ دنیا کا حکم ہے. جنت میں داڑھی کوئی نہیں، جنت میں مونچھ کوئی نہیں، صرف یہ بھووں کے بال ہیں، یہ ابروں کے بال ہیں، اور یہ سر کے بال ہیں. یہ 3 بال ہیں جنت میں. باقی پورا وجود شیشے کی طرح پاک، سورا جسم صاف. جنت داڑھی رکھنا دنیا کا حکم ہے، یہ دنیا کی ابتلا ہے. جنت میں داڑھی کوئی نہیں، مونچھ کوئی نہیں، جسم پہ بال کوئی نہیں، پاک صاف شیشے کی طرح. ایسا پاک کہ ایک کو بازو میں دوسرے کا چہرہ دکھائی دے گا، ہاتھ کی چمک میں دوسرے کا چہرہ دکھائی دے گا، عکس دوسرے کا دکھائی دے گا. ایسا شیشے کی طرح پاک، بیضاء، سفید وجود، مکحلین، سرما لگا ہوا، آنکھیں سرمگیں. اور 33 سال. ایک تو جنت میں اللہ بنائے گا، پھر جنتی جنت کے دروازے پہ جائے گا تو دروازے پہ 2 چشمے ہیں، 2 چشمے ہیں. ایک سے کریں گے وضو اور ایک سے پانی نوش کریں گے. ایک سے کریں گے وضو، اس سے جو وضو اللہ کروائے گا تو سارے وجود کی بیماریاں ختم. جو لے کے مرا تھا، کوئی شوگر میں مرا، کوئی بلڈ پریشر میں مرا، کوئی کینسر میں مرا، کوئی کرونا میں مرے، کوئی کہاں مرے، کیا وجود میں لے کر آئے. سارا وجود بیماریوں سے پاک، اور اوپر کا پورا ڈھانچہ بہترین چمکدار. پھر دوسرے سے پانی پیئیں گے، وہ پانی اندر اترے گا، اندر کا ہر عیب اللہ نکال دے گا. دل حسد سے پاک. نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اندر حسد تھا، دشمنیاں تھیں، کینہ تھا، بغض تھا، عداوتیں تھیں، نفرتیں تھیں. آج سارے کلیجے اللہ پاک کر دے گا، اور سب کے سینے حسد سے پاک کر دے گا. سب کے دل کو اللہ بے عیب کر دے گا، سب کا باطن بے عیب کرے گا. اور ظاہر باطن کو یوں چمکا کر اللہ جنت میں جنتی کو داخل کرے گا. یہ تو ہے داخلے کے وقت. پھر آگے کیا ہے؟ ایک بازار ہے، بازار حسن. وہاں کیا ہے؟ لا بیع فیہ ولا شراء. وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں. وہاں اللہ نے خوبصورت مردوں کی تصویریں لگائیں، خوبصورت عورتوں کے ماڈل لگے، ماڈل اور تصویریں لگیں. اب وہاں جاتے ہیں، ایک تصویر پسند آتی ہے اور تمنا جنتی کے دل میں آتی، کاش میں ایسا ہوتا. کسی عورت کے دل میں آتا ہے، میں اتنی خوبصورت نہیں، کاش میں ایسی ہوتی، میرے بال ایسے ہوتے، میرا وجود ایسا ہوتا.
میری شکل ایسی ہوتی، کاش. تو دنیا میں تو جس پہ پیدا ہوئے بدل نہیں سکتے، جس شکل پہ پیدا ہوئے بدل نہیں سکتے. آخرت میں کیا ہوگا؟ بازار ہے، تصویریں ہیں. تو جب یہ تمنا کرے گا مرد، کاش میں ایسا ہوتا، بس یہ دل میں تمنا آئے گی اور پورا وہ ویسا ہو چکا ہوگا. اللہ اس کی وہ شکل بنا دے گا. جو وجود چاہے گا وجود بن جائے گا. جو بال چاہے عورت بال بن جائیں گے. کوئی عورت چاہے گی کاش میں ایسی ہوتی، تو وہ ٹائم نہیں لگے گا، نہ سرجریاں کروانی پڑیں گی، نہ آپریشن کروانے پڑیں گے، بلکہ ادھر تمنا اور ادھر اللہ وہ شکل اس پہ ڈال دے گا اور ویسا بنا دے گا. یہ دنیا میں کوئی نہیں، یہ جنت میں ہے. لوگ یہاں بھی کرواتے ہیں، اپنے ہونٹ بدلوا رہے ہیں، کوئی اپنا ناک ٹھیک کروا رہا ہے، کوئی اپنی سرجریاں کروا رہے ہیں حسن کی خاطر، اپنا نقشہ بدلنے کی خاطر. اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ طلب جنت کی ہے، یہ جنت میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، یہ جنت میں ہوگا. جو چاہیں گے شکل ملے گی. ہر جنتی خوبصورت درخت ہیں کیسے، نیچے تنا ہے یاقوت کا، اوپر شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پہ میوہ لگتا ہے، اس پہ پھل آتے ہیں. ان پھلوں میں کیا ہے؟ ان پھلوں میں کہا ایک پھل یوں کھلتا ہے تو اس سے جنت کے جوڑے نکلتے ہیں. ایک پھل کھانے کے لیے، ایک پھل پہنانے کے لیے. ہمارا لباس بھی تو یہیں سے بنتا ہے کہ ایک کپاس آتی ہے، پھر اس کپاس کو ایک پروسیس سے نکالتے ہیں، پھر اس کا دھاگا بناتے ہیں، پھر اس کے کپڑا بناتے ہیں، پھر لباس بناتے ہیں. یہ تو سارا ہمیں پروسیس کرنا پڑتا ہے. جنت میں پروسیس نہیں ہے. پودا آتا ہے، اس کا پھل یوں پھڑتا ہے اور جوڑا تیار نکلتا ہے. اس کا پھل یوں پھڑتا ہے اور اسے جو چاہو لے لو، جس طرح کا رنگ لے لو، تیار جوڑا. اب پہننا پڑے گا؟ کہا نہیں، یہ پہلا غائب، دوسرا زیب تن ہو چکا. پھر جنت دنیا میں ایک جوڑا پہنو تو اوپر دوسرا نہیں پہن سکتے. اگر اوپر دو پہن لو تو اوپر والا دکھائی دے گا، نیچے والا تو نظر بھی نہیں آئے گا. تین پہن لو تو اوپر والا نظر آتا ہے، نیچے والے تو دو دکھائی نہیں دیتے. جنت وہ جگہ ہے جہاں 70 جوڑے ایک ٹائم میں پہنے گا. ایک جوڑا نہیں، ایک جوڑا نہیں، 70 جوڑے ایک وقت میں جنتی پہنے گا، اور ہر جوڑے کا رنگ اور کلر دکھائی دے گا. اور ہر رنگ کے اعتبار سے جو چہرے کا زاویہ بنتا ہے وہ الگ الگ نظر آئے گا. اور ان 70 جوڑوں کے رنگ، ان کے کلر، ان کے ڈیزائن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دکھا رہا ہوگا. ایک آدمی پہ 70 جوڑے ہیں اور 70 ہی نظر آ رہے ہیں. یہ مزہ ہوگا جنت کا کہ دنیا میں تو پہننے کو ایک جوڑا بھی کوئی نہیں، اور کبھی وہ بھی بے قیمت، اور تھوڑا قیمتی لے لیں تو حسرتیں اور تمنائیں، کاش یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا، کاش یہ رنگ ہوتا، کاش یہ برانڈ ہوتا. وہاں برانڈ شرینڈ اللہ اپنے دے گا. اور کتنے ایک وقت میں 70 جوڑوں کے شوقین کے شوق پورے کر دے گا. جتنے جوڑوں کے شوق ہیں، صبح الگ، شام الگ، دوپہر الگ، سردی کے الگ، گرمی کے الگ، شادیوں کے الگ، فوتگیوں کے الگ، فنکشنوں کے الگ، ساتھ میں میچنگ جوتے الگ. یہ سارے شوق اللہ جنت میں یوں پورا کرے گا کہ ایک ایک پہنو، نہیں ایک ایک نہیں، 70 پہنو. پھر یہ جوڑا 70 پہن لیا تو کیا ایک ہفتہ چلائیں یا 3 دن چلائیں، 5 دن چلائیں، پھر جا کے بدلیں؟ کہا نہیں، ابھی تمنا آئی تھی 70 پہنے، ابھی اگلے لمحے میں خیال آیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو یہ 70 غائب اور وہ 70 آپ کے زیب تن ہو جائے. یہ شوق میرا اللہ پورا کرے گا جنت میں. جنت میں کوئی غریب نہیں، کوئی غریب نہیں. مکانات کتنے بڑے ہیں دنیا میں، 2 مرلہ، 3 مرلہ، 4 مرلہ، 5 مرلہ، کہیں سانس بھی گھٹ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے کمرے، ضرورت کا مکان، وہ بھی بڑی مشکل میں زندگی. بیچ میں سامان گھسا ہوا ہے، بیچ میں آدمی گھسا ہوا ہے، کھڑا ہونے کی کہیں جگہ نہیں، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں. خواب ہی رہ گئے کاش ایک بڑا مکان ہوتا، ہمارا بھی یوں گھر ہوتا. کئی لوگ تو خواب میں ہی نکل جاتے ہیں.
اسی خواب میں، اسی چکر میں گھر بناتے بناتے، خواب دیکھتے دیکھتے، اور وہ ضرورت کا بھی پورا نہیں ملتا، اور کتنوں کو تو گھر ہی نہیں ملتا، بیچارے یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو مل بھی جائے، بہت بڑا گھر مل بھی جائے تو کتنا، 1 کنال 2 کنال 4 کنال 1 ایکڑ، اس سے زیادہ تو آدمی ویسے ہی مصیبت کو پڑ جاتا ہے کہ اتنا بڑا گھر صاف کون کرے گا۔ آدمی کی ضرورت 2 کمرے ہیں بس، اس سے زیادہ جتنی لے گا خود اپنے پر ہی وبال ڈالتا ہے، صاف کون کرے گا، اس کا انتظام کون کرے گا۔ ضرورت 2 کمرے ہیں۔ جنت میں کیا دے گا اللہ؟ گھر۔ جنت میں دے گا اللہ گھر۔ اب وہ گھر کس طرح کے ہیں؟ مزے ہیں مزے۔ ایک اللہ کہتے ہیں جنت میں دوں گا گھر موتی کا بنا ہوا، من در مجوفۃ، پورا موتی ہے، موتی بہت بڑا موتی ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 60 میل لمبا چوڑا موتی، ایک موتی بہت بڑے سائز کا، اس کے اندر سے کرید کر خالی کیا ہوا ہے، اس کے اندر گھر ہے، موتی خالی، اس خالی موتی کے اندر پورا گھر موتی کا بنا ہوا، 60 میل کا موتی ہے، اتنا بڑا نگینا اور اتنا بڑا ہیرا، ڈائمنڈ کا گھر، ڈائمنڈ کا بنا ہوا۔ تو موتیوں کا گھر اللہ دے گا۔ ایک تو یہ، ایک ہے سونے کا گھر، سارا گھر سونے کا، ہر اینٹ سونے کی، اور اس کا ساز و سامان سونے کا، اس کی کرسیاں، فرنیچر، دروازے، الماریاں، کھڑکیاں، اس کے فرش، اس کے تختے، اس کے دروازے سب سونے کے بنے ہوئے، پوری جنت، پورا گھر سونے کا۔ اور وہ سونا نہیں جو کھوٹ کا ہے، وہ سونا نہیں جو یہاں سے نکلا ہے مٹی سے، وہ سونا نہیں جسے آگ میں ڈال کے کندن کیا گیا ہے، وہ سونا نہیں جس میں کھوٹ ڈال کر چیزیں بنائی گئی ہیں، خالص اللہ کے نور سے نکلا سونا، خالص سونا اللہ کے نور سے نکلا، مٹی سے نہیں آیا۔ اس کی جو چمک ہوگی وہ کیا بے مثال چمک، سونے کا گھر۔ بعض چاندی کے گھر، ہر چیز چاندی کی، اور چاندی بھی وہ جو اللہ کے نور سے آئی۔ بعض گھر ہیں یاقوت کے بنے، سرخ سرخ یاقوت، سرخ یاقوت کے گھر ہیں۔ بعض سبز زمرد کے گھر ہیں، سبز زمرد، پورا گھر سبز زمرد کا بنا ہوا، 60 میل لمبا۔ یہ تو کچھ گھر ہیں۔ کچھ گھر وہ ہیں جو اللہ نے ایک اینٹ سونے کی لگائی، ایک چاندی کی لگائی، ایک زمرد کی لگائی، ایک یاقوت کی لگائی، یہ چاروں اینٹیں لگا کر اللہ نے اس گھر کو بنایا، 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، اور 60 میل ہوا میں اٹھا ہوا، ہوا کی بلڈنگ، 60 میل لمبا پلازا، اور سونے اور چاندی اور زمرد اور یاقوت سے بنا۔ اور اس میں جو فرش نیچے ڈالا ہے وہ کس کا ہے؟ جنت کا فرش، اللؤلؤ والیاقوت، موتیوں کا فرش ڈالا ہے، چپس ہے نیچے موتیوں کی، ڈائمنڈ کا فرش ہے، ڈائمنڈ۔ کتنے لوگ ہیں زندگی میں کبھی ڈائمنڈ دیکھا ہی نہیں، نایاب ڈائمنڈ، وہ نیچے اللہ تمہارے پاؤں میں بچھا دے گا، پاؤں میں بچھا دے گا فرش بنا کر، جس ڈائمنڈ کی خاطر لوگ یہاں پر زندگیاں ہار جاتے ہیں اور دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، کاش ہیرا دیکھ ہی لئے، ہاتھ میں پکڑ لیں، لینا تو شاید نصیب ہو نہ ہو، سونے سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے ڈائمنڈ۔ تو ڈائمنڈ اللہ تمہارے پاؤں کا فرش بنا دے گا، پاؤں میں بچھا دے گا، یاقوت پاؤں میں بچھا ہوا، اور اس کے بیچ میں جو سیمنٹ ہے وہ اللہ مشک کا لگائے گا، مشک کا سیمنٹ، ہر وقت کمرے سے، گھر سے، عمارت سے مشک کی خوشبو آ رہی، اس میں سیمنٹ ہی مشک کا لگا ہوا، پورا گھر مہک رہا ہے، اور اللہ اپنا عرش اس گھر کی چھت بنائے گا۔ یہ گھر ہیں کتنا، 5 مرلے 10 مرلے نہیں، 60 میل، اور میل بھی جنت کا، ہمارا نہیں۔
जन्नत का 60 मील लंबा। फिर मेरे नबी ने कहा ये तो हैं घर, इसके साथ एक और चीज है, वो है खेमे। खेमे, जन्नत में खेमे भी हैं। बाज दफा आदमी का दिल करता है घर में रहे, बाज दफा आदमी को मार्केट बड़ी अच्छी लगती है, खेमे होना चाहिए, खेमा। तो सैरो सियाहत पे जाते हैं, खेमे में रहना पसंद करते हैं। घर हालांकि होटल मौजूद हैं लेकिन होटल में नहीं रहते, खेमों में रहना अच्छा लगता है। तो अल्लाह ने खेमे भी रखे हैं, खेमे हैं। इन्ना फिल जन्नत लखैमा, जन्नत में खेमे हैं। और वो खेमे किसके हैं? मोती के खेमे। और उसमें दुनिया की हर नेमत, एक वो मार्कियां मैं और आप सजाते हैं, एक वो मार्की जो अल्लाह सजाएगा और खेमा जो अल्लाह बनाएगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा तशरीफ ला रही बर्तन खाने का लेकर अल्लाह के नबी के पास, तो जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये खदीजा आपके पास खाना लेकर आ रही। जब ये खदीजा आपके पास आए तो आप इसको रब का सलाम पेश करें और आप खदीजा को जिब्रील का सलाम पेश करें और खदीजा को खुशखबरी दें कि एक जन्नत में अल्लाह ने इसका घर बनाया है मोती का, ला सखबा फीहा वला नसब, जिसमें कोई थकावट ना होगी, कोई शोर ना होगा। अल्लाह उस घर की खदीजा को बशारत देता है। सारी थकावटें खिदमतें दुनिया में, पता है हमें खदीजा बहुत थकी, पता है हमें खदीजा ने बड़े दुख उठाए, पता है हमें खदीजा ने बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन इसको आप खुशखबरी दे दें कि जन्नत में इसका घर तैयार है जहां कोई थकावट ना होगी, कोई दुख ना होगा, कोई शोर ना हो। तो एक खेमा है। फिर और क्या है? इन्ना फिल जन्नत लक़स्रा, ये तो घर है, जन्नत में महल है। महल, एक घर, एक खेमा, एक महल। अब वो महल क्या चीज होगी जिसको अल्लाह कहेगा यह महल है? वो महल क्या चीज होगी? मेरे और आपके तो तसव्वुर से बहुत आगे। दुनिया का महल और दुनिया का घर, आप उसको देखें, तवाजुन करें, आपस में तकाबुल करें, कहां महल होता है, कहां घर होता है। तो अल्लाह ताला कहता है एक तो है जन्नत के घर, एक है जन्नत में खेमे, और एक है जन्नत में महल देंगे। महल जो बादशाहों के होते हैं, जिसको हमने सजाया अपने हाथ से। जन्नत अदन का एक एक दरख्त, एक जन्नत है जन्नत अदन, उसका एक एक दरख्त, एक एक पत्थर, एक एक ईंट अल्लाह ने अपने हाथों से लगाई। सारी जन्नतें फरिश्तों से बनाई, जन्नत अदन की तामीर अल्लाह ने अपने हाथों से की। गरस तो जन्नत अदन बियदी, जन्नत अदन का एक एक पौधा मैंने अपने हाथों से लगाया, एक एक ईंट मैंने बनाई और अपने हाथों से लगाई, उसका डिजाइन मैंने बनाया। जो हम दुनिया में चाहते हैं मेरे भाइयों, वो यहां नहीं है, वो अल्लाह ने हमारे लिए आगे रखा है। हम उसको यहां ढूंढते फिर रहे हैं। ये ख्वाहिशात का जहान नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। ये ख्वाहिशात की जगह नहीं है, ये अहकामात की जगह है। यहां ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, यहां हुक्म पूरा होगा। और ख्वाहिश किसी की पूरी हो भी नहीं सकती। मैं घर बनाना चाहता हूं, मेरे पास प्लॉट है, मैं घर बनाना चाहता हूं, मैंने डिजाइन देखे, मुझे 15 घरों के डिजाइन अच्छे लगे, लेकिन मैं एक बनाऊंगा, 14 की कुर्बानी दूंगा। मैं क्या करूं? 15 पसंद आ रहे हैं लेकिन मैं मजबूर हूं एक पर। एक डिजाइन सिलेक्ट करूंगा, बाकी 14 की कुर्बानी दूंगा। दुनिया कुर्बानी की जगह है, यहां हर बंदा कुर्बानी दे रहा है, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। 10 डिजाइन पसंद आते हैं, उनमें से एक लेना है, बाकी 9 की कुर्बानी। दुकान में सूट लेने जाओ, हर रंग ही पसंद आ रहा है, लेकिन लेने तो 2 हैं, बाकी सब की कुर्बानी। जरूरत का ले लिया, बाकी कुर्बान कर दी। एक डिजाइन ले लिया, 9 अच्छे लग रहे थे, बाकी कुर्बान कर दी। दुनिया कुर्बानी की जगह है, यहां ख्वाहिशात की जगह नहीं है। मेरे नबी ने कहा अगर किसी आदमी को 2 जंगल, 2 वादियां अल्लाह सोने की भर के दे दे, लबतगा सालिसन, फिर भी वो कहेगा तीसरी होनी चाहिए।
دو جنگل بھی سونے کے مل جائیں تو اس کی حرص بند نہیں ہو سکتی، یہ کہے گا تیسری ہونی چاہیے، تین دے دو تو یہ بند نہیں ہوگا، یہ کہے گا چوتھی ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کہا قبر کی مٹی کے سوا اس کی حرص کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی کے سوا۔ اور جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی حرص جوان ہوتی جاتی، اتنی حرص جوان ہوتی جاتی۔ آپ نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں جوان ہو جاتی، جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی، ایک جینے کی حرص، جینے کی تمنا کہ بھئی زندگی تے ساری ایویں کڈی، مزہ تے ہون آیا، دنیا تے ہون سمجھ آئی ہے، تعلقات تے ہون بنے نے، اور زندگی کما کر اب جب ساری زندگی تو کمایا کہ آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، کمائے آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، جب آرام سے بیٹھنے کا ٹائم آیا تو بیماریوں میں پڑ گئے، اور جب بیٹھ کے کھانے کا ٹائم آیا تو جنازے کا ٹائم آ گیا، زندگی کی شام ہو گئی اور جانے کا وقت آ گیا۔ ساری عمر تو گھوڑے کی طرح دوڑتے دوڑتے گزار دی، اور جب بیٹھ کے کھانے کا ٹائم آتا ہے تو مرنے کا ٹائم آ جاتا۔ تو بوڑھے آدمی کی ایک چیز زندگی کی حرص جوان ہو جاتی، دوسری چیز مال کی حرص بوڑھے آدمی میں جوان ہو جاتی، مال کی حرص جوان ہو جاتی۔ تو یہ وہ حرص ہے کہ جو بوڑھے میں بھی ہے بلکہ زیادہ ہے، تو یہ یہاں پوری نہیں ہوگی، یہاں پوری کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ پر دنیا میں اللہ نے منع کیا شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، سونا مرد استعمال نہ کریں کیونکہ ضرورت نہیں، یہ بالکل خواہش ہے، پوری خواہش ہے، اور یہ خواہشات کی جگہ نہیں، خواہشات کی جگہ جنت ہے۔ تو شراب تمہیں پلائیں گے جنت میں، سونا تمہیں پہنائیں گے جنت میں، کیونکہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں، اور وہاں اللہ شراب جو دے گا وہ خود اللہ اپنے ہاتھوں سے پیش کر کے دے گا، اور وہ شراب یہ شراب نہ ہوگی کاسی من معین بیضاء لذت للشاربین، مزہ آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے پینے والوں کو مزہ آ جائے گا، جو تیرا رب پلائے گا مزہ آ جائے گا، اور ایسی پلاؤں گا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے عقل نہ جائے، جس سے نشہ نہ آئے، اور جس سے سر کا درد نہ ہو، چکر نہ آئے، پیٹ خراب نہ ہو، بخار نہ ہو، الٹیاں نہ آئیں۔ ایسی گندی شراب نہیں دوں گا، ایسی شراب دوں گا کہ دنیا کی شراب تو اتنی بدبودار ہے کہ میلوں بدبو جاتی، اتنی بدبودار، اور جنت کی شراب کتنی خوشبودار کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس شراب میں کوئی یوں انگلی ڈبوئے اور پھر نکالے اور پھر انگلی کو آسمان اور زمین کے بیچ میں کر دے تو پوری کائنات اس کی فضا سے معطر ہو جائے، خوشبو سے پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے، اتنی خوشبودار شراب اللہ جام پلائے گا، سفید شراب، پینے والوں کو مزہ آئے، اللہ کہہ رہا ہے مزہ آ جائے گا۔ اور جام جس جام میں پیش کریں گے، جو جام اللہ دے گا وہ دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں، کہ وہ جام پورا ہے چاندی کا، من فضۃ، چاندی کا بنا ہوا، لیکن چاندی شیشے کی ہے چاندی، لیکن چاندی شیشے کی طرح صاف ہے، اندر سے باہر کا دکھائی دیتا ہے، باہر سے اندر کا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں چاندی اتنی صاف نہیں ہوتی کہ اس کے آر پار دکھائی دے، جنت میں چاندی شیشے کی طرح صاف ہے کہ اس جام کا اندر سے باہر دکھائی دے۔ ان جاموں میں اللہ بھر کر خواہش کے حساب سے پیش کرے گا۔ پلائیں گے کون؟ کچھ طبقات وہ ہیں کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ خود ہی طبیعت کے مطابق بھرتے ہیں پیتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق بھر رہے ہیں پی رہے ہیں، ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا اس سے اوپر کا ایک منظر ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، وہاں یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ خود نہیں ڈال رہے، یہ خود بیٹھے ہیں گھاؤ تکیوں پر، تختوں پر، صوفوں پر، مسہریوں پر، آمنے سامنے بات چیت چل رہی، ہنسی مذاق چل رہا ہے، محفل گرم ہے، اور پلا رہے ہیں بیچ میں خدام،
यतूफ़ु अलैहिम वल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून। बीच में खुद्दाम पिला रहे हैं और बीच में गुलाम पिला रहे हैं और हूरें पिला रही और बीवियां जाम भर भर के पिला रही और ये बैठे हुए हैं। एक मंजर ये है, एक खास लोगों की मजलिस है जो अल्लाह के बड़े मुकर्रब और बड़े बरगुज़ीदा और करीब लोग हैं। वहां मंजर ही कुछ और है। वहां मंजर ये है कि अल्लाह ताला उनके कह रहा ना ना तुम बैठो आराम से। ये तकिया लगाए बैठे हैं अपनी महफिल में और अल्लाह जाम भर के पेश कर रहा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह जाम भर कर पेश कर रहा है कि ले मेरा बंदा, तूने दुनिया में मेरे हुक्म पर छोड़ा था, आज तेरा रब खुद तुझे बुलाता। तो शराब ख्वाहिश है का या नहीं? आखिरत में सोना पहनना ख्वाहिश है, जरूरत कोई नहीं, ख्वाहिश है। तो कहा यहां मत पहनो, आखिरत में इतना पहनाऊंगा कि आपने फरमाया जहां तक वजू का पानी जाता है यहां तक अल्लाह मोमिन को जेवर पहनाएगा, कंगन पहनाएगा, सोने और चांदी कंगन, जहां तक वजू का पानी जाता है हमारे कोनियों तक, तो यहां तक अल्लाह मोमिन को सोने चांदी के कंगन पहनाएगा। हजरत अबू हुरैरा जब यह हदीस सुनी तो उनका अपना एक ज़ौक़ था, तो सारे बाजू को यहां तक धोते, बगल तक, पूरा बाजू वुजू में बगल तक धोते। पूछा कि अबू हुरैरा ये क्यों ऐसा करते हैं? फरमाया मैं चाहता हूं कि मुझे अल्लाह क़यामत में यहां तक जेवर पहनाए, इसलिए मैं वुजू में यहां तक धो रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा जहां तक वुजू में धोया जाएगा वहां तक मोमिन को अल्लाह जेवर पहनाएगा। मैं चाहता हूं मेरा जेवर यहां तक हो, इसलिए मैं यहां तक बाजू धो रहा हूं ताकि मुझे यहां तक पहनाया जाए। इतना जेवर पहनाएंगे कि तुम दुनिया का जेवर भूल जाओगे, और वो जो अल्लाह के नूर से निकला, वो सोना, वो चांदी, वो ज़मरुद, वो याकूत, और जिन कुर्सियों पे बैठेंगे, जिन सोफों पे बैठेंगे, जिन तख्तों पे बैठेंगे, वो तख्त सोने के होंगे। अला सुरुरि मौज़ूनतिन, उनकी कुर्सियां सोने की हैं, उनमें जुड़ाव, नक्शो निगार, जो डिजाइन अल्लाह ने उसमें हीरे डाले वो ज़मरुद के हैं, याकूत के हैं, मरजान के हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ कलर अल्लाह ने डालकर उन कुर्सियों को जीनत बख्शी, उन तख्तों को जीनत बख्शी। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे मिलेगा। एक सहाबी आए, देहातियों का अपना मिजाज था, बद्दुआ आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जन्नत में जो चाहे मिलेगा? कहां मिलेगा? कहा मेरा तो ना खेती बाड़ी का मिजाज है, तो क्या जन्नत में फसल वसल होगी? जन्नत में फसल होगी? आपने कहा बिल्कुल होगी। अगर कोई जन्नत में चाहेगा तो इधर दाना डालेगा और इधर मुंह करेगा और पलट के इधर को देखेगा तो दाना फटकर खेती जवान हो चुकी होगी। सिर्फ मुंह चेहरा फेरा और दोबारा इधर को देखा तो खेती जवान हो चुकी। ये आपने हदीस सुनाई। तो एक सहाबी बैठे थे, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे लगता है ये जो होगा ना, ये जो करने वाला जन्नत में खेती बाड़ी, ये जरूर कोई किसान अंसार का होगा, क्योंकि अंसार खेती बाड़ी करते थे, तो जरूर ये अंसारी किसान होगा जो ये तमन्ना करेगा। एक और सहाबी आया, या रसूल अल्लाह ऊंट हैं जन्नत में? ऊंट? आपने कहा हाँ बिल्कुल ऊंट हैं। एक और आए, या रसूल अल्लाह जन्नत में घोड़ा होगा? मुझे घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। घोड़ा होगा? कहाँ होगा? सुर्ख याकूत का अल्लाह घोड़ा देगा और उसको पर देगा और वह जहां तू चाहेगा जन्नत में तुझे उड़ाता फिरे। तो जो चाहोगे मिलेगा। तो अपनी अपनी चाहतें रखी। एक सहाबी ने पूछा फल कैसा होगा? फल क्या जन्नत में दरख्त होगा? पहले ये पूछा जन्नत में दरख्त होगा? आपने कहा होगा। कैसा होगा? आपने कहा भाई तूबा दरख्त है। कभी तू शाम गया? मुल्क शाम? कहा जी नहीं। कहा मुल्क शाम में एक दरख्त है जिसका नाम जौजा है। तो वो एक तने पर सीधा खड़ा होता है और फिर उसकी शाखें बहुत तरतीब के साथ छांव फैलाती हैं। वो जन्नत का तूबा दरख्त इस जौजा की तरह होगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये जो जन्नत का दरख्त है इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी?
کتنا بڑا ہے؟ تو آپ نے کہا درخت تو چھوڑو، میں تمہیں صرف تنا بتاتا ہوں، تنا جو نیچے ہے، کہ وہ تنے کی گولائی کتنی ہے۔ وہ تنے کی گولائی اتنی ہے کہ اگر تو اپنے گھر کے جوان اونٹ پر بیٹھے اور ایک طرف سے سفر شروع کرے کہ میں یہ تنا ذرا چکر لگا لوں، اور تو چلتا جائے اس تنے کے ساتھ، تو تیرا اونٹ بوڑھا ہو کر مر جائے گا اور اس درخت کا تنا ایک چکر میں پار نہیں ہوگا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا تو نیچے تنا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں پھل ہیں؟ پھل کا بالکل ہیں۔ کیا انگور بھی ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے انگور کا ایک گچھا وہ کتنا ہوگا؟ ایک گچھا ہمارے یہاں ریڑھی پہ کتنے گچھے پڑے ہوتے ہیں؟ کیا ایک گچھا جنت کا انگور کا کتنا بڑا؟ تو آپ نے کہا مسیرت غراب الابقع لا یقع ولا ینثنی ولا یفطر، ایک کالا کوا سیدھی اڑان بھرے ایک مہینے تک نہ وہ مڑے نہ وہ تھکے نہ وہ کہیں بیٹھے، اور مسلسل ایک مہینہ چلتا رہے اڑتا رہے، جتنا وہ مہینے میں فاصلہ طے کرے گا اتنا انگور کا ایک صرف خوشہ ہوگا، ایک گچھا اتنا بڑا۔ تو اس نے کہا جی اگر انگور کا گچھا اتنا بڑا تو دانے کا سائز کیا ہوگا؟ ایک دانہ۔ تو آپ نے کہا تیرے باپ نے کبھی مینڈا ذبح کیا؟ مینڈا جیسے ہمارا ابھی قربانی بچے آ رہے ہیں، اب مینڈا ذبح کیا؟ کہا جی کیا۔ پھر اس کی کھال اتاری ہو، کھال، اور عرب کھال سے مشکیزہ بناتے تھے پانی کا، سمجھ لو پانی کی ٹینکی، تو پانی کا مشکیزہ بناتے تھے۔ تو تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا مشکیزہ بناؤ؟ کہا جی بالکل۔ کہا جتنا وہ بڑا کھال کا ایک مشکیزہ بنتا ہے اتنا بڑا انگور کا ایک دانہ ہو، اتنا بڑا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو وہ مجھے بہت ہے، پھر تو وہ کافی ہے۔ آپ نے کہا صرف تجھے نہیں، ایک دانہ تیرے سارے خاندان کو کافی ہوگا۔ خواہشات کی جگہ جنت ہے، بس دنیا دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، بچپن دنیا، جوانی دنیا، بڑھاپا دنیا، علم دنیا، کتاب دنیا، اتنا دنیا کو سنا کہ دنیا سب کچھ نظر آنے لگی۔ بڑے بھی دنیا کے مالدار، مال دولت، دنیا، گاڑیاں، مکان، پیسہ، بیلنس، بینک بیلنس، ڈگریاں، یہ سب دنیا، اسی کو مقصد زندگی بنا کے پھر رہے ہیں، اسی کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں، اسی کی ٹینشن لے کر بستروں میں چلے گئے، ہسپتالوں میں مرے پڑے ہیں، ٹینشن سے کلیجے پھٹ رہے ہیں، کسی کے دماغ پھٹ رہے ہیں، کسی کی رگیں پھٹ رہی ہیں، ٹینشن، پیسہ، دنیا، مکان، گاڑیاں، اتنا پاگل کیا پیسے نے۔ کچھ تو جنت کا شوق ہوتا، کچھ تو جنت کے دیوانے ہوتے، کچھ تو جنت کے عاشق ہوتے، کچھ تو جنت کے بھی دیوانے ہوتے۔ بدر کا معرکہ سامنے، دشمن سامنے کھڑا، ایک انصاری تھے عمیر بن حمام انصاری، تو وہ کھجوروں کا تھیلا ساتھ تھا تو کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اتنے میں دشمن سامنے آیا، حملہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ۔ وہ اطمینان سے کھجوریں کھا رہے، آپ کی بات سنی تو ہنس پڑے، واہ 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 واہ، بخین بخین، واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی یہ سمجھے میری بات کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ نے کہا ما حملک علی ان قلت بخین بخین، بھیا تو نے واہ واہ کیوں کہا؟ مذاق کر رہے ہو میری بات کا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، رجاء ان اکون من اہلہا، مجھے تو آپ کی بات سن کر اتنا مزہ آیا کہ جنت اتنی قریب آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں اٹھو جاؤ جنت تمہارے سامنے آ گئی، تو مجھے تو مزہ آ گیا کہ بس میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے امید ہے۔ آپ نے کہا انت من اہلہا، بھائی تو بھی جنت والوں میں ہے، ہو گئی بات، مل گئی گارنٹی۔ اللہ کے نبی نے کہا تو بھی جنت میں ہے، جنت والوں میں۔ اب کھجور کھاتے کھاتے خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جنت والوں میں ہے تو پھر کھجوریں کیوں؟ اب کھجوریں کھاؤں گا، بھوک مٹاؤں گا، اور پھر دشمن سے مقابلہ کر کے شہید ہو کے جنت جاؤں گا۔ انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، اتنا لمبا میں نے جینا کوئی نہیں۔ کھجوریں وہیں پھینکی، تلوار اٹھائی، دشمن میں اترے،
9 काफिर कत्ल किए और खुद शहीद होकर जन्नत चले। खजूरें खाऊं, भूख मिटाऊं, खाना खा के फिर तैयारी करके जाऊं, ये तो बड़ी लंबी जिंदगी है। जब जन्नत सामने आ गई तो फिर क्या खजूरें खाना, उठे और शहीद हो। सहाबा को जन्नत के शौक ने दीवाना किया हुआ था। हमें शौक ही कोई नहीं, न जन्नत के घरों का, इन्हीं घरों के दवाले हुए पड़े, इन्हीं घरों पर जान कुर्बान कर रहे हो। जन्नत के घर भी तो बनाओ। मेरे नबी ने कहा जन्नत में फरिश्ते घर बना रहे होते हैं। ये इधर जिक्र करता है, उधर घर बनता है। ये तस्बीह पढ़ता है, घर बनता है। ये रोजा रखता है, घर बनता है। ये नमाज पढ़ता है, मटेरियल जा रहा है, वहां फरिश्ते तामीर कर रहे हैं। अभी घर मुकम्मल नहीं, स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ, अभी घर मुकम्मल नहीं और काम बंद, काम बंद। फरिश्ते पूछते हैं घर तो अभी बना नहीं, महल खड़ा नहीं, काम क्यों रोक दिया? कहा जिसका बन रहा था वो जिक्र तिलावत करता था, मटेरियल आता था, हम बनाते थे, उसने जिक्र छोड़ दिया, हमने मटेरियल बंद हुआ, काम छोड़ दी। वो तो भेजता था तो बनता था, उसने भेजना छोड़ दिया, हमने बनाना छोड़ दिया। कोई इसकी भी तो फिक्र करें कि मेरा घर जन्नत में बन रहा कि नहीं बन रहा। इधर ही घर बनाने, इधर ही रहना है, क्या आगे नहीं जाना। उस घर की भी तो फिक्र करें। उधर पहुंचता है तो बनता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेराज पर मिले अल्लाह के नबी को, तो आपने कहा बेटा वापस जा रहे हो, वापस जाकर एक अपनी उम्मत को इब्राहीम का सलाम कहना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और एक पैगाम देना, इन्नल जन्ना तुरबतुन तय्यबतुन, जन्नत की मिट्टी बहुत खुशबूदार, पानी बहुत उम्दा, लेकिन इन्नहा कीआन, जन्नत एक छटियल मैदान है, बनाना तुमने खुद है। पौधे खुद लगाने हैं, दरख्त खुद लगाने हैं, महल्लात खुद बनाने हैं। जन्नत की मिट्टी बहुत उम्दा है, पानी बहुत पाक है और माहौल बहुत साजगार है, लेकिन दरख्त तुमने खुद लगाने। फिर फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जन्नत का दरख्त क्या है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जन्नत के दरख्त हैं। इधर तुम सुबहान अल्लाह कहते हो, उधर अल्लाह एक दरख्त लगा देता है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह, उधर एक दरख्त लग गया। ये शजरकारी तुमने खुद करनी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ दुनिया के घरों की फिक्र ना करें, जन्नत की भी तो फिक्र करें कि जन्नत का घर बनाना है। आज कितनी तस्बीहात करके मटेरियल भेजा, कहीं मिस्त्री ने काम बंद तो नहीं कर दिया? कि मेरे घर का काम रुक तो नहीं गया? यहां लोग कहते हैं एक घर बने, फिर 2 बने, फिर 4 बने, फिर 10 बने, और वहां एक घर की भी फिक्र नहीं। पता नहीं भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सारे शौक दुनिया के, दुनिया की औरतें उसी पर पागल हुए पड़े हैं। क्या कचरा है, कचरा। किस कचरे पर जान दे रहे हैं, किस गंदगी पर जान दे रहे हैं, और अल्लाह उसके नबी को नाराज किए बैठे हैं। जो सिर्फ गंदगी का ढेर, सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद पेशाब पाखाने और खून और पीप से भरा हुआ। जरा चमड़ी उतारो तो अंदर से फासिद खून निकलेगा, गंदा खून निकलेगा, पेशाब और पखाना भरा पड़ा। किस गंदगी के कचरे पर और ढेर पे जान दे रहे हैं। अल्लाह उसके नबी को नाराज कर रहे हैं। एक लड़की जन्नत की अल्लाह सुनाता है, वलहुम फीहा अज़वाजन मुतहहरा, जन्नत की बीवियां देंगे पाक साफ, पाक और साफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया पाक और साफ, माहुन्ना मुतबर्रिजात वला मुततल्लिआत वला तम्माहात वला दफिरात वला दफिरात वला कसिरात। मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जन्नत की औरत पाक साफ, ला यबूलून, पेशाब कोई नहीं, ला यतगव्वतून, पखाना कोई नहीं, ला यबसुकून, मुंह में थूक नहीं आता, मुंह थूक से पाक,
تھوک عیب ہے دنیا کا، تھوک عیب ہے، تھوک آنا. جنت میں تھوک کوئی نہیں، منہ میں تھوک نہیں، آنکھ میں میل نہیں، کان میں میل نہیں، نہائے نہ تو بالوں میں جوے پڑ جائیں، نہیں کوئی نہیں، بغل کی بدبو نہیں، پسینہ آتا نہیں، اور جو پسینہ آئے اس سے مشک نکلتا ہے، مشک. پورا وجود شیشے کی طرح پاک. میرے نبی نے کہا تو اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا ایسے شیشے کی طرح پاک. اس کے رخسار میں تجھے چہرہ نظر آئے گا، اس کے بازو کی چمک میں تجھے اپنا وجود نظر آئے گا ایسے شیشے کی طرح پاک. کأنہن الیاقوت والمرجان، جس کی تعریف کر کے اللہ کہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ، اور دنیا کی لڑکی بھی اللہ کہتا ہے نہ دیکھو، نظر جھکاؤ، دیکھنے کے قابل نہیں. ادھر کہتا ہے ادھر دیکھو، میں خود سناتا ہوں، خود بتاتا ہوں. کأنہن الیاقوت والمرجان، اس کے 70 جوڑے زیب تن ہیں، اس پر 70 جوڑے، اور ایک جوڑا کتنا قیمتی؟ لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا. دنیا کی بڑی سے بڑی مالدار خاتون، بڑی سے بڑی مالدار خاتون، ہماری تو پہنچ میں کوئی نہیں، لیکن بڑی سے بڑی مالدار خاتون بھی ہو تو کتنا لباس پہنے گی؟ 1 کروڑ کا، 2 کروڑ کا، اس سے زیادہ اور کیا پہنے گی؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہے، میرے نبی نے کہا اس کے سر پہ جو دوپٹہ آتا ہے، ساری دنیا کا خزانہ پلاٹ، ساری دنیا کی چاندی، زمرد، یاقوت، ساری دنیا ملا لو، وہ اس ایک دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکتا. صرف اس کے جو سر پہ دوپٹہ ہے، اس دوپٹے پہ جو موتی لگا ہے، جو موتی اللہ نے اس پہ لگائے ہیں، آپ نے کہا اس کے ایک موتی مشرق اور مغرب سے زیادہ چمکدار. سورج میں وہ چمک نہیں جو اس کے دوپٹے کے موتی میں چمک، جو اس کے وجود پہ کڑائی ہوئی ہے، جو کپڑوں پر، اس کپڑوں پہ جو کڑائی میں موتی لگا ہے. ان ادنا لؤلؤۃ منھا لتضیء ما بین المشرق والمغرب، اس کا ایک ایک موتی مشرق اور مغرب کو نورانی کر دے، منور کر دے. ان موتیوں سے اللہ نے اس کے کپڑے کے ڈیزائن بنائے ہیں. 1 کروڑ 2 کروڑ کا نہیں، اس کا دوپٹہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی. یہ اللہ دے رہا ہے کہاں؟ مفت لے لو، 1 آنا نہیں، 1 پیسہ نہیں، 1 آنا نہیں، 1 پیسہ نہیں. غریب بھی لے سکتا ہے، مالدار بھی لے سکتا ہے، عرب بھی لے سکتا ہے، عجم بھی لے سکتا ہے. اس لڑکی کا تصور ایک غریب بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی طلب ایک جھونپڑی والا بھی کر سکتا ہے. ایسی خوبصورت کہ اس کا چہرہ، فرمایا لو ان بعض بنانها بدا، اگر اس کے پورے کا آدھا، سارے وجود میں سب سے زیادہ گندا ہاتھ ہوتا ہے، چونکہ ہاتھ چیزوں میں لگتا ہے، استعمال ہوتا، ہاتھ کام کاج میں ہوتا، استعمال ہوتا رہتا، تو سارے وجود میں سب سے گندا ہاتھ ہوتا ہے جس کو بار بار دھونا پڑتا ہے، بار بار دھونا پڑتا ہے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ جو سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اور ہاتھ کا بھی اندر کا پورا جو استعمال میں آتا ہے، چیزوں کو پکڑنے میں آتا ہے، وہ پورا نہیں، اس پورے کا آدھا. اگر وہ لڑکی جنت کی آدھا پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کی روشنی کے سامنے بالکل گم ہو جائے گا. وہ اپنے ہاتھ کا صرف یہ پورا سورج کے سامنے کر دے تو سورج دکھائی نہ دے. تو فرمایا اگر اس کے ہاتھ کے پورے کا یہ عالم ہے تو جو اندر ہے کپڑے کے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کے چہرے کا نور کیا ہوگا. وہ چہرے کے ساتھ آ جائے تو جان نکل جائے، لوگ مر جائیں، موت آ جائے. اگر وہ اپنا روپ دکھا دے، یہاں تو نقلی آرٹیفیشل میک اپ کر کے اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا اور تھوڑا چمکانا، اور وہ بھی گند ہی گند. اور وہاں اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے بنائی، کہاں سے؟ ماں باپ کے نطفے سے نہیں، کہاں سے؟ مٹی سے نہیں، کہاں سے؟ کیچڑ سے نہیں، کہاں سے بنائی؟ اس کے اندر میں اس کو بنایا ہے آب حیات سے، آب حیات سے، اور اس کو مشک سے، عنبر سے، کافور سے، زعفران سے، ان 4 میٹیریل سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے. پھر اس کو بنا کر اللہ نے اس کے چہرے پر اپنے چہرے کی تجلی کو ڈالا، اور اس سے اس کے نور، اس کے چہرے کا حسن بنایا، اور اس کو تمہاری عمر پر بنایا، تمہاری عمر پر.
33 سال کا جوان اور 33 سال کی جوان، اس کی طلب لگائی، دنیا کی عورتوں پہ جان دے رہے ہیں۔ کیسا مسلمان پاگل دنیا کی لڑیوں پہ دیوانہ ہوا پڑا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی تو کروڑوں حوریں کھڑی ہیں اس کے استقبال میں، اور وہ رو رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ جنت کی بیویاں دنیا میں شوق میں آتی ہیں، شوق میں آتی ہیں، تو اللہ سے گزارش کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارا خاوند تو دکھا، ہمیں ہمارا خاوند تو دیکھا، جس سے ہمارا نکاح ہوا ہے وہ ہمیں دکھا تو صحیح دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت اور زمین کے بیچ کے سارے پردے ہٹاتا ہے اور اللہ دکھاتا ہے وہ دیکھ جا رہا ہے، یہ تیرا خاوند، یہ تیرا خاوند۔ تو جنت کی عورتیں شوق میں بے قابو ہو جاتی، کب آئے گا، کب آئے گا؟ آپ نے کہا دنیا کی بیوی جب خاوند کو ستاتی ہے تو جنت کی بیوی اس کو کہتی ہے قاتلک اللہ انما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، اللہ تجھے برباد کرے، یہ تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے، آنا تو اس نے میرے پاس ہے، کیوں ستا رہی میرے بندے کو، کیوں ستا رہی میرے خاوند کو، کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ اور ہم وہ ہیں انا راضیہ لا اسخط ابدا، جب آئے گا ہمارے پاس تو ہم ہمیشہ راضی، کبھی شکایت کا موقع نہ دیں، کبھی ناراض نہ ہوں، کبھی ناراض نہ ہوں۔ ہمارے لیے ہزاروں عورتیں شوق میں بیٹھیں اور اس دیوانے کو پتہ ہی نہیں، یہ کہیں اور ہی مگن ہے، اس کی نظر ہی کوئی نہیں۔ کتنا غصہ آ رہا ہے اللہ کو اور جنت کی حور کو کہ جس سے میرا باندھا گیا رشتہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو خبر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنی جنت کا اور اپنی جنت کا شوق رکھیں، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں، اللہ سے خوف زدہ نہ ہوں، اللہ سے ڈرے نہیں، اللہ سے خوف نہ رکھیں۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے، جہنم تو کافر کے لیے بنائی ہے، رہائش کے لیے جنت بنائی ہے۔ کالونیاں رہائش کے لیے بنتی ہیں، جیل رہائش کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو مجرم کے لیے ہوتی۔ شہر ہوتے ہیں رہنے کے لیے، جیل تھوڑا ہوتی ہے، جیل تو مجرم کے لیے ہوتی۔ آپ کے لیے اللہ نے کالونیاں بنائی جنت کی، ہمارے لیے کالونیاں بنائی جنت کی، وہ جہنم کی آگ تو کافر کے لیے بھڑکائی ہے، لہذا ہمیں اللہ سے کیا ڈرنا؟ لا الہ الا اللہ میری اللہ کی دوستی ہے، لا الہ الا اللہ میری اللہ کی دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہر ایمان والے کا دوست ہوں، تو میرا اللہ دوست ہے، جب میرا دوست ہے تو اللہ کہتا ہے محبت کا رشتہ ہے ہمارا، تو پھر میرے پاس آتے ڈرتے کیوں؟ اللہ سے خوف نہ رکھیں، اللہ کا شوق رکھیں، ملاقات کا شوق، ملنے کا شوق، جنت کا شوق، اور شوق اور رکھیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی جنت ہے، ہمارے پاس مرنے کے بعد بہت کچھ ہے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر مرنے والا اتنا دکھ نہیں کرے گا جتنا آج ہو رہا ہے۔